میں جب گھر میں داخل ہوئی تو میری خالہ میرے ابو سے سکون لے رہی تھی۔ میرے ابو خالہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ میں بھی ابو کے ساتھ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نتاشا ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتی تھی، میرے امی ابو، میری ایک خوبصورت خالہ اور میں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میری خالہ بہت خوبصورت تھی اور خالہ ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ میری خالہ کا نام کرن ہے۔ میری خالہ کرن بہت خوبصورت تھی اور میری امی اور خالہ 2 بہنیں تھیں۔ میری خالہ کرن کو طلاق ہو چکی تھی، اس کے شوہر نشہ کرتی تھی، تو خالہ نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی اور ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میرے ابو کا نام جمیل ہے۔ میرے ابو 40 سال کے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ ہماری فیصل آباد کی رہائش ہے اور کپڑے کی دکان تھی۔ ہمارے پاس کافی پیسہ تھا اور میرے ابو ایک کھاتے پیتی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں بہت عیاش قسم کی لڑکی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی اور ان کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ میری سہیلیاں بہت خراب قسم کی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں وہ باتیں میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ میری سہیلیاں کہتی تھی کہ ہم گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اگر کسی کا دال لگ جائے تو وہ اپنے ابو کے ساتھ بھی یہ کام کرتی ہیں۔ میں جب ان کی باتیں سنتی تو میرے ہوش اڑ جاتی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکی اپنے ابو کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یہ کام کرے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ آج کل کے وقت میں بالکل ایسا چل رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میں ایک معصوم سی لڑکی تھی اور مجھے اتنا نہیں پتا تھا، لیکن جب میں کالج جانے لگی اور اپنی سہیلیوں سے ملتی تھی تو میری سہیلیوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں وہ باتیں دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی میری سہیلیاں ٹھیک کہتی ہیں، آج کل دنیا بہت خراب ہو چکی ہے۔ مجھے فیشن کرنا بہت پسند تھا۔ میں تنگ سے کپڑے پہنتی تھی اور تنگ سے کپڑے پہن کر گھر میں بڑی موج کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تو ابو مجھے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے، اس لیے میں گھر میں پینٹ شرٹ بھی پہن لیتی تھی۔ جب میں پینٹ شرٹ پہنتی تو اس میں میرے جسم کے خدوخال نمایاں نظر آتی، تو میں اس کو آئینے میں دیکھتی تو کافی خوبصورت لگتی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ میرے ابو جمیل اب میری طرف بھی ایسے دیکھتے ہیں اور وہ مجھے کافی غور کر دیکھتے ہیں۔ میں نے افسوس لیا تھا کہ ابو سے پوچھوں گی کہ ابو اب کیا چاہتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میری خالہ کرن گھر میں ہی رہتی تھی اور گھر کے سارے معاملات دیکھتی تھی۔ کھانا وغیرہ خالہ بناتی تھی، باقی گھر کے کام کاج کے لیے امی نے نوکر رکھا ہوا تھا۔ میری امی بھی کافی نخرے والی تھی۔ امی کی عمر 40 سال تو ہو چکی تھی، لیکن ابھی امی بھی جوان ہی نظر آتی تھی۔ لیکن میری خالہ کرن امی سے زیادہ جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ خالہ تو ابھی فقط 25 سال کی ہی تھی۔ میں خالہ کرن کے پاس بیٹھتی ہیں تو مجھے کافی باتیں سناتی تھی اور کافی باتیں بتاتی تھی۔ میں خالہ کی باتیں سن کر کافی حیران ہوتی تھی۔ میں خالہ سے اس کی خوبصورتی کا راز پوچھتی تھی اور یہ بھی پوچھتی تھی کہ اب کے شوہر اب کو کتنا محبت کرتی تھی اور کس طرح محبت کرتی تھی۔ خالہ اکثر مجھے بتاتے بتاتے شرما جاتی تھی اور کہتی تھی تم مجھ سے ایسی باتیں مت پوچھا کرو، لیکن میں خالہ کو مجبور کر دیتی تھی۔ میں اب سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے خالہ کرن کی خواہش کو کون پورا کر رہا ہے، کیونکہ خالہ تو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اور طلاق کے بعد اب خالہ کیسے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، کیونکہ خالہ کرن گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی اور کسی کو بھی نہیں ملتی تھی۔ تو مجھے تجسس ہوا تھا کہ خالہ کی خواہش کو کون پورا کرتا ہے، خالہ سے کون محبت کر رہا ہے۔ اس لیے میں چھپ کر یہ معاملہ دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ابو خالہ کے رنگ کے ساتھ بہت ہنسی مذاق سے باتیں کرتی تھی۔ تو اب میں نے سوچ رکھا تھا کہ ابو اور خالہ کرن کا معاملہ دیکھوں گی کہ کہانی میں کیا موڈ چل رہا ہے۔
ایک دن میں کالج سے واپس آئی تھی۔ دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اس دن میری امی کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی۔ میرے ابو اس دن گھر پر ہی تھے اور دکان پر نہیں گئے تھے کیونکہ اس دن جمعہ کی چھٹی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو مجھے عجیب طرح کی آوازیں سننے کو مل رہی تھی۔ وہ آوازیں کافی خوش آئندہ تھی اور میں نے سنی تو مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ میں ان آوازوں کا تعاقب کرتے کرتے ابو کے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ اب وہ امی کے کمرے میں ہی موجود تھے، لیکن امی گھر پر نہیں تھی۔ میں کھڑکی کے اوپر چڑھ گئی تھی اور سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھ کے میں نے ابو کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا تو اندر جو خوبصورت منظر تھا وہ میری آنکھوں نے دیکھا تو مجھے خود پر یقین نہیں آیا تھا۔ میرے ابو جمیل میری خالہ کرن کو سکون پہنچا رہے تھے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میری خواہشات جاگ گئی تھی اور میں تو وہ معاملہ دیکھ کر حیران ہونے لگی تھی کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ میرے ابو اور خالہ کا تو جوڑ ہی نہیں بنتا، حالانکہ عمر 25 سال ہے اور ابو کی عمر 40 سال ہے، لیکن میرے ابو دکھنے میں کافی خوبرو اور خوبصورت تھے۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ خالہ ابو کے اوپر دل ہار بیٹھی ہے اور اس کو دل دے بیٹھی ہے، اس لیے خالہ ابو کے ساتھ سکون لے رہی ہے۔ میں نے بھی وہ منظر دیکھا تھا، وہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ ابو کا طوطا خود بھی لے لوں۔ میں ان کے پاس چلی گئی تھی اور ابو سے بات کرنے لگی تھی کہ ابو اب ایسی حالت میں ہیں، میں اب کو کہیں نہیں جانے دوں گی، مجھے بھی اب سے وہ کام کرنا ہے اور سکون لینا ہے، اب میری بھی خواہش کو پورا کرو۔ جب میں نے ابو کو یہ بات بولی تو ابو بھی مجبور ہو گئے تھے اور میرے ساتھ کرنے لگے تھے۔ خالہ بھی ساتھ ہی تھی۔ ابو نے پہلے میرے ساتھ کیا اور پھر خالہ کے ساتھ کیا تھا۔ ہم دونوں کو سکون دینے کے بعد ابو تو کافی خوش ہو گئے تھے۔ اب میری عادت بن گئی تھی، میں کافی دیر ابو کے ساتھ کرتی۔ خالہ کرن بھی ساتھ ہی ہوتی۔ جب خالہ کرن کا موڈ ہوتا وہ مجھے بھی بلا لیتی۔ میں اور خالہ کرن مل کر ابو کے ساتھ وہ کھیل کھیلتی تھی اور کافی سکون نہیں لیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔